تو انشاءاللہ دعا سے شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ایک دم شروع سے ہی شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں اگر دیکھیں تو یہ ہے پہلے تو سورہ نبا، ٹھیک ہے، اور یہ جز عما یعنی 30واں جو جز ہے اس کی پہلی سورہ ہے، اور یہ شروع کس سے ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے عما سے. تو عما سے یہ شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس جز کا نام جز عما ہے، جو ہم کہتے ہیں نا عام پارہ. تو یہ جو ہے یہ عما ہے، یہ عما پارہ ہے، جز عما. اور یہ کہ رکوع کے اعتبار سے اس میں 2 رکوع ہیں، اور اس کی آیات جو ہیں وہ 40 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. اور 30ویں پارے کے اکثر جو ہیں صورتیں وہ اسی طرح کی ہیں. 30ویں پارے کا ایک اور طرز عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیات جو ہیں وہ عموماً چھوٹی آیات ہیں، پریسائز ٹو دا پوائنٹ. اور یہ کہ زیادہ تر جو ایک طریقہ ہے جز عما کا یعنی 30ویں پارے کا، وہ ہے انذار یعنی ڈرانا. اور موسٹلی جو بات ہوئی ہے وہ آخرت کی بات ہوئی ہے. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی نا، اس کے اعتبار سے جو شروع کی جو چیزیں ہوئی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جو دین کا جو بھی میسج جو تھا، اس میں بنیادی جو ہے وہ 3 باتیں تھیں. ایک تو توحید ہے، ایک رسالت، اور ایک آخرت. تو اگر سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کا جو ذکر ہے، انذار جو ہے، وہ سب سے پہلے آیا تھا. جو دوسری سورہ جو کہ نازل ہوئی تھی نا، یا ایھا المدثر، تو اس میں کیا ہے؟ قم فانذر. تو یہ کہ کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے. ڈرائیے کس کو؟ جو لوگ ہیں آس پاس، ان کو ڈرانے سے مراد جو ہے وہ ڈرا کے وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھگانا نہیں ہے، بلکہ ڈرا کے عمل کروانا ہے، کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کریں اور سوچیں، اور ایسے نہیں کر رہے ہیں کام تو اس طرح سے ہی کریں کہ بھئی ڈر کے ہی کام کریں. اور ڈر اس بات کا کہ وہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا ہوگا، اس کی انہیں جزا اور سزا ملے گی. تو یہ بات جو ہے یہ 30ویں پارے کی یہ خصوصیات میں سے ہے. اور اس کے علاوہ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے صورتیں ہم لوگ کرتے رہیں گے تو آیات جیسے جیسے آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ 2-3 چیزیں ہیں جو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایک تو ہے ربط کی، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے تو دیکھیں 29 جز تھا یعنی 29واں پارہ تھا، اور اس کی آخری جو صورت ہے وہ ہے سورہ مرسلات. تو سورہ مرسلات میں بیسیکلی قیامت کے وقوع کے بارے میں اور قیامت کے جو واقعات ہیں اور جزا اور سزا جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک آیت جو ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو یہ جو ایک آیت ہے یہ اس کی تکرار ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے. یہ ہے 29 جز کا آخری پارٹ، آخری آیت، آخری سورہ جو ہے، یعنی 29ویں پارے کی جو آخری سورہ ہے سورہ مرسلات، اس میں یہ آیت جو ہے یہ اس کا تکرار ہوا ہے. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
مکذبین یعنی جو تکذیب کرتے تھے، جو جس کو کہتے ہیں نا جھٹلاتے تھے، تو اس دن ان کے لیے خرابی ہے۔ یہ مفہوم کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی یعنی سورہ مرسلات میں، یعنی جو سورہ نبا سے پہلے جو آئی ہے، اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی جو شروعات ہے وہ اسی سے ہی شروع ہو رہی ہے یہ سورہ بھی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک ربط۔ اور اس کے بعد شان نزول اور سورہ نبا کا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے نا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو جو اہل مکہ تھے وہ قیامت اور یہ جو جزا اور سزا ہے نا، تو اس کے بارے میں ان کو جب انہوں نے خبر سنی اس کے بارے میں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے اور یہ یقینی ہے اور یہ ہو کے رہے گی، تو جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی تھی وہ سن کے، اور تعجب کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے پوچھتے بھی تھے، سوال بھی کرتے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ایسا ہوگا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ ان کو بہت مشکل ایک چیز لگتی تھی، ان کو بہت ایک بعید سی چیز لگتی تھی کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ انکار بھی کرتے تھے اور استہزاء بھی کرتے تھے۔ انکار یعنی سرے سے منع کرتے تھے، اور استہزاء یعنی کہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اس کا جو ایک طرز ہے نا وہ کیا ہے، ابھی ترجمے جب دیکھیں گے ہم لوگ تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا طرز جو ہے نا یہ بہت اس کو کہتے ہیں حکیمانہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ رہی ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے جیسے یہ آیت یہ شروع کی جو آیات ہیں ان سے، اور ایک اتھارٹیٹیو والا ایک جو طریقہ ہوتا ہے نا اس سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ۔ عما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کس کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ویسے دیکھیں تو جو مشرکین مکہ تھے تو سب کا الگ الگ طرز تھا، کوئی آخرت کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، اور بہت الگ الگ طرح کے ان لوگوں کے نظریے تھے۔ تو یہ کہ اختلاف ان لوگوں میں ابھی نہیں ہوا تھا، یہ تو پہلے سے ہی چل رہا تھا، لیکن ابھی سڈنلی کیا ہوا کہ یہ پھر سے اس کے بارے میں بات کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہ چاہیے، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ آیات پڑھ کے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا اتھارٹیٹیو مینر، تو وہ انداز جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے شروع سے ہی اس صورت میں۔ اور ویسے دیکھیں تو اس پارے کے شروع میں ہی ایک یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک وہ ہے نا اتھارٹی، وہ پتہ چل رہی ہے۔ تو بہرحال اب اس میں ایک تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہو چکی ہے کئی بار اس سے پہلے بھی، جیسے ہم لوگوں نے آخر میں کی تھی معوذتین، یعنی کہ جوڑوں کی صورت میں صورتیں جو نازل ہوئی ہیں قرآن شریف میں۔ تو اگر دیکھیں نا تو اس سے پہلے وہ جوڑے جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں سورہ، اس سے پہلے جو ایک پیر تھا وہ تھا سورہ قیامہ اور سورہ دہر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اب جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا، یہ بھی ایک پیئر میں ہے، اور اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے سورہ نازعات اور سورہ عبس، تو یہ 3 پیئرز ہیں جو ایک کے بعد ایک آئے ہیں قرآن شریف میں بھی۔ اور ان تینوں میں جو تینوں جوڑے ہیں اس میں کیا ایک چیز ہے، ان تینوں میں جو جوڑوں میں جو پہلی صورت ہے جوڑے کی وہ قسم سے شروع ہو رہی ہے، اور جو دوسری سورہ ہے اسی جوڑے کی وہ بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی حروف مقطعات کے، کسی کے بھی، بالکل اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ، براہ راست شروع ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی ایک چیز تھی جو ہم کو تھا کہ تفسیر میں کیونکہ اس طرح کا ذکر آیا ہے تو یہ کہ یہ بھی بتاتے چلیں۔
اب یہ ہے کہ جو استفہام ہوتا ہے، اچھا ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمے کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ الگ الگ طرح سے ہم بتائیں گے. اور ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہے نا، تو اس کے بعد پھر یہ کیوں ہوا کہ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز تو پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سوالیہ طرز کیوں لیا ہے. سوالیہ اس کو استفہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوال کیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں. یعنی جو ایک طرز جو ہے وہ اس طرح کا اس لیے ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو جس کی بات ہونے جا رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی ہے، یہ بہت ہولناک ہے اور یہ بہت عظیم، بہت اہمیت والی چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں سوال جب ہوتا ہے نا تو سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو سوال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ہم لوگ کوئی چیز سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کئی بار جب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوال ہم کرتے ہیں تو اصل مقصد ہمارا اس چیز کو سمجھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس چیز کا مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ اچھا کس کے بارے میں بات ہو رہی، مطلب ہمیں پتہ تو ہے لیکن ایک مذاقیہ طور پہ یا کبھی ٹونٹنگلی کبھی سرکاسٹکلی ہم وہ سوال کرتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ سوال نہیں ہوتا ہے، مقصد جو ہے وہ استہزاء ہوتا ہے، یعنی مذاق اڑانا ہوتا ہے، یا کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. تو الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ یہ جو آپس میں سوال کر رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ جو مشرکین اور کفار ہیں، یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ تو وہ بھی ہو سکتے ہیں جو سمجھنے کے لیے کر رہے ہوں، لیکن جو اکثریت ہے وہ کس اس میں کر رہے تھے، وہ تذلیل کے لیے کر رہے تھے، یعنی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے تھے یا مذاق اڑانے کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے نا جس کو کہا جاتا ہے کہ انداز، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے اس صورت میں اچھا اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہوتا ہے اس کا انذار کا، یعنی کہ جو ڈرانے کا انداز ہے قرآن شریف میں جو ایک طریقہ ہے، تو ایک تو ہوتا ہے جلالی انداز، ٹھیک ہے. یعنی کہ جلالی انداز ہوتا ہے بیسیکلی جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے قاہر ہونے کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. اور بیسیکلی یہ کہ ایک وہ جلال سے آپ کو آپ کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جمالی انداز، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ڈراتے اس میں بھی ہیں، لیکن وہ طریقہ جو ہوتا ہے وہ طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تم یہ تھے، تم کو اس طرح سے بنایا، تمہارے لیے میں نے یہ چیزیں بنائیں. اس طرح سے جب ہوتا ہے تو بات اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فائنلی کیا چاہیے، فائنلی یہ چاہیے کہ بھائی تم شکر کرو، تم فکر کرو اپنی آخرت کی اور نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو سورہ نبا میں جو آیا ہے نا، تو سورہ نبا میں انذار جو ہے وہ جمالی ہے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم صورت میں آگے چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ نعمتیں ساری بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کہیں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی برداشت وہ ہے اس کا انداز بہت نمایاں ہوتا ہے، اور کہیں پہ دوسرا جو انداز ہے وہ زیادہ پتہ چلتا ہے. اچھا ربط جو ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں ایک اور یہ بھی ہے کہ دونوں میں دو رکوع ہیں، اور دونوں کا جو لاسٹ رکوع ہے یعنی سیکنڈ رکوع سورہ مرسلات اور یہ سورہ نبا کا، دونوں میں جو ہے وہ 10 آیتیں ہیں.
ایک منٹ 10 آیتیں ہیں تو بہرحال اب بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے عما سے. ٹھیک ہے، عما اصل میں دو لفظ ہیں، ان ہے یعنی عین اور نون اور میم الف. ٹھیک ہے، عما. اور یہ اگر تجوید والے لوگ ہیں یہاں پہ تو جب نون ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ جو ہے ادغام یہاں پہ ہوا ہے. اور ان حروف جار ہے اور میم جو ہے وہ استفہامیہ یعنی کویشچننگ کے لیے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انٹروگیٹو جو ایک ورڈ ہوتا ہے وہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اچھا، اور الف ما، میم الف جو ہے ما کا الف حذف کر لیا گیا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جر حروف جارہ جب آتے ہیں تو الف حذف کر لیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بولنے کی آسانی کے اعتبار سے عربی زبان کا ایک رول ہے کہ آخر کا الف حذف کر لیا گیا ہے. تو یہ عما اصل میں کیا ہے؟ ان پلس میم الف ما. ٹھیک ہے. اب کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بکثرت ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. یتساءلون جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سوال، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سوال، تو یہ وہی ورڈ ہے. تو سوال جو ہمارا اردو کا ہے یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ سوال ہے، عربک والا. ٹھیک ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس باب کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں دو فریق مشترک ہوتے ہیں، یعنی کہ کام جو ہے نا یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تو وہ ہوتا ہے سوال جو ہم کسی سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اور ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو یہ جو باب ہے نا تفاعل، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جب یہ والے الفاظ یوز ہوتے ہیں تو اس سے مطلب کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو سائڈز ہیں، دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے اس باب کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار ہم نے آپ سے پوچھا اور آپ نے ہم سے پوچھا اور بات ختم ہو گئی، یہ وہ نہیں ہے. یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے ہم سے پوچھا، پھر ہم نے کسی اور سے پوچھا، کسی اور نے آپ سے پوچھا، آپ نے پھر کسی اور سے پوچھا. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ آپس میں مستقل سوالات ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، اسی میں اختلاف بھی ہو رہا ہے، پوچھا بھی جا رہا ہے، سوال بھی ہو رہا ہے، جواب بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں نا ڈسکشن، اور یہ ایک دو بار نہیں ہے، یہ مستقل ہوتا چلا آ رہا ہے. تو مبالغہ بھی آتا ہے اس باب کی خصوصیت میں سے. تو یتساءلون سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ سوال جو ہے یہ ایک بار نہیں، یہ مستقل ہو رہا ہے. اور یہ دوسری بات جو پتہ چلی وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں آئی ہیں کہ یا تو اہل مکہ جو تھے وہ آپس میں تعجب اور انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور تمسخر یعنی مذاق اڑا رہے تھے. ٹھیک ہے. مسخرہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو تمسخر اس سے مسخرہ جو ہے وہ اس تمسخر سے آیا ہے. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ان کے شبہات ہیں اور وہ ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ ہے. اور تیسری چیز جو ہو سکتی ہے جو بتائی گئی ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ یہ کفار اور مسلمان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. تو جو اہل ایمان ہیں وہ تو اپنے یقین کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ استہزاء اور تمسخر کے طور پہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا عما یتساءلون. ٹھیک ہے. اب بات آئی کس چیز کی کہ یہ کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم. کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یا تو یہ بدل ہے جو پہلی آیت ہے اس کا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ خبر جو ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا اس خبر سے مراد کیا ہے؟ اس خبر سے مراد جو اکثر تفسیر میں جو آیا ہے اس سے ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں، یعنی بیسکلی آخرت کے بارے میں سوال ہو رہا تھا ایک دوسرے سے. اور بہت کم اقوال ہیں لیکن اس سے مراد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو جمہور علماء اکرام ہے یعنی کہ میکسیمم مفسرین نے جو بتایا ہے کہ
یتساءلون، یہ جو عن النبأ العظیم ہے تو اس نبا سے مراد، یعنی یہ جو بڑی خبر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نبأ العظیم، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ، اور بہت انٹرسٹنگ ہے اس کی ڈیٹیل۔ تو ایک تو ہے کہ خبر بھی عربی کا ہی لفظ ہے، ٹھیک۔ خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ نیوز، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خبر، اور اس کی جمع اخبار آتی ہیں، تو عربی میں تو خبر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ نبا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو دونوں کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ خبر کا مطلب بھی خبر ہے اور نبا کا مطلب بھی خبر ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، ٹھیک۔ اور وہی ہے کہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جب عربی کا ترجمہ ہوتا ہے اور پھر جب اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے تو لگتا ہے کہ نہیں، ترجمہ نہ ہی پڑھیں، عربی ہی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال خبر جو ہے نا عربی میں وہ کسی بھی نیوز کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم خبر اس لیے نہیں کہیں گے، یوز کریں گے کہ وہ پھر خبر کہیں کنفیوزنگ نہ ہو جائے، تو خبر جو ہے وہ کسی بھی نیوز کو جو ہے وہ خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو چھوٹی موٹی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سب ہے، میں نے یہ کھایا، آپ نے کیا کھایا، آپ نے مجھے بتا دیا، تو وہ ساری خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز جو اور ہوتی ہے خبر میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ خبر وہ نیوز ہوتی ہے جس میں عمل کی یا حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ بھئی میں نے یہ کیا، یا میں سو کے اتنے بجے اٹھی، تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گئی، آپ کو وہ خبر مل گئی، لیکن اس سے آپ کو کیا کرنا؟ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ اس سے آپ کا طرز عمل کچھ بدلے، ٹھیک ہے۔ خبر ہو گئی یہ چیز، دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ کوئی چھوٹی خبر، کوئی چھوٹی بات، چھوٹی موٹی بات، ایک عام نارمل سی بات، اور دوسری جو چیز پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ وہ خبر ہوتی ہے جس سے آپ کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبا جو ہے نا، نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی خبر جیسے کہ کسی نے حملہ کر دیا، یا کہیں باڑھ آ گئی، کہیں کچھ حادثہ ہو گیا بہت بڑا، تو یہ جو ہے یہ نبا کہلاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو دوسری جو ایک چیز جو اس سے منسلک ہے نبا سے، وہ یہ ہے کہ نبا وہ خبر ہوتی ہے جس کو سن کے آپ کو حرکت میں آنا لازم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بنا عمل کیے ہوئے رہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ نبا وہ ہے کہ جیسے پتہ چلا کہ باڑھ آ گئی، فار انسٹنس، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ باڑھ آ گئی، تو کیا ہوا کہ آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ باڑھ کا پانی چڑھتا جا رہا ہے اور باڑھ آ گئی ہے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو لازم ہے، آپ کے اوپر یہ جس کو کہتے ہیں نا ضروری ہے کہ آپ اسی وقت ایکشن میں آئیں۔ آپ اگر بیٹھے رہ جائیں گے تو وہ بیوقوفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہ جائیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ تو نبا وہ خبر ہے کہ جو خبر سنتے ہی آپ کو حرکت میں آنا ضروری ہے، اگر حرکت میں آ گئے تو بچنے کے چانسز ہیں، بچنے کے امکان ہیں، اگر حرکت میں نہیں آئیں گے تو نقصان اپنا کر سکتے ہیں آپ خود ہی، ٹھیک ہے۔ تو نبا وہ چیز ہوتی ہے، وہ خبر، ایک تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ بڑی خبر ہے، نبا عام معمولی خبر نہیں ہوتی ہے، نبا وہ خبر ہوتی ہے کہ جو بہت بڑی ہوتی ہے، اور نبا وہ خبر ہوتی ہے جو سنتے ہی آپ کو حرکت میں آنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کیا ہوئی؟ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ نبا صرف نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبا العظیم۔ اب عظیم جو ہے، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عظیم، یعنی عظیم الشان، بڑی ہے نا، گرینڈ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک تو نبا سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بڑی چیز ہے، اور نبا العظیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ یہ جو بڑی خبریں ہوتی ہیں نا، جیسے باڑھ آ گئی، یا حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یا کچھ اور، مطلب کسی نے حملہ کر دیا، تو یہ تو بڑی خبریں ہیں، لیکن عظیم سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان بڑی خبروں میں بھی بہت عظیم خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک۔ اب عظام جو ہے نا، یہ عربی میں کہا جاتا ہے ہڈیوں کو، بونز جو ہوتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو عظیم کو اگر ویسے لفظی اعتبار سے دیکھیں تو عظیم کیا ہے؟ کوئی بہت پختہ جو چیز ہوتی ہے نا
اس کو عظیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب سالڈ، جو پختہ ہوتی ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتی، جو انبریکیبل جو چیز ہم لوگ کہتے ہیں نا، بہت سٹرن، جو فرم ہوتی ہے بہت، اس کو کہا جاتا ہے عظیم. ٹھیک ہے، جو ایک ثابت مجسم چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا پتہ چلا کہ یہ ایک تو بڑی خبر ہے، اور پھر عظیم مطلب یہ پختہ حتمی چیز جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب عظیم آ کے نا ایک چیز اور پتہ چلی، اور وہ کیا کہ عظیم جو ہڈیوں کو کہا جاتا ہے نا، تو جب ہڈی کسی چیز میں ہوتی ہے، مطلب جیسے کوئی ویسے ہم لوگ آپس میں بول چال میں بھی کہتے ہیں نا کہ مطلب بنا ہڈی کیا، تو مثال کے طور پہ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا جو جس میں اپنی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اپنی جان نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے. تو یعنی ہڈی کسی چیز میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں جسم ملتا ہے، یعنی ایک باڈی، ایک شیپ آتی ہے. اور جب ہڈی اس میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اٹ از آل سیٹ، مطلب پورا سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عظیم، نبأ العظیم سے ایک بات جو اور پتہ چلی، اور دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لفظ کے اندر بہت جاتے ہیں، اور ہمیں خود جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تو ترجمہ پتہ ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی تفسیر پتہ ہوتی ہے، لیکن جب اس کی اور گہرائی پتہ چلتی ہے نا، تو پھر قرآن شریف کی عظمت سامنے آتی ہے. دیکھیں پھر وہی عظمت آ گیا. تو بہرحال قرآن شریف کی عظمت سامنے آتی ہے، اور ہم لوگوں کو واقعی اس کی بہت ضرورت ہے. تو نبأ العظیم سے ایک اور جو چیز پتہ چلی نا، وہ یہ پتہ چلی کہ یہ بڑی خبر جو ہے، یہ عظیم خبر جو ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ حتمی چیز ہے کہ تمہارے پوائنٹ آف ویو سے، یا تمہارے اختلاف کرنے سے، یا تمہارے اس کو جھٹلانے سے یہ جو چیز ہے یہ بدلے گی نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر سے ایک مثال بتاتے ہیں. ابھی باڑھ کی ہی مثال ہوئی تھی نا، اسی سے بات کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو آ کے خبر دی کہ ارے بھائی تمہارے علاقے میں باڑھ آ گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، آپ نے کیا کیا کہ بستر میں اپنا منہ گھسا لیا کہ او یہ کیا بات ہوئی، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، مجھے نہیں اچھی لگتی باڑھ، ہے نا. آپ کے کہنے سے یا آپ کے پسند نہ کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر ہم لیں کہ اگر ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، او یہ کیا، نہیں آ رہی باڑھ کہیں کوئی چیز نہیں ہوتی، آ ہی نہیں رہی ہے. تو آپ کے منع کرنے سے یا آپ کے نہ ماننے سے وہ ختم نہیں ہوگی. وہ جو آفت نکل چکی ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گی. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہوئی کہ آپ نے کہا کہ او ہو مجھے پسند نہیں ہے. ایک تو آپ نے انکار کیا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ایک آپ نے کیا کہا، دوسری بات مطلب یہ سیکنڈ لیول ہے، کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اگر ناپسند ہونے سے یا آپ کو اگر وہ پسند نہیں ہے تو اس سے وہ چیز رکے گی نہیں، وہ تب بھی وہ آئے گی اور آپ تک پہنچے گی، اور آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز کیا ہوئی، یہ تیسرا لیول ہے. تیسرا لیول کیا ہے کہ آپ نے مانا، آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو ناپسند ہے، آپ یہ دونوں چیزیں مان رہے ہیں، لیکن تیسری کیا چیز ہے کہ آپ نے کمپلین کرنا شروع کر دیا. او ہو یہ کیوں آئی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور اتنی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سامان ہٹانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو آپ کے کمپلین کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ انرجی کمپلین کرنے میں. ٹھیک ہے، وہ جو کمپلین کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے، آپ وہ انرجی اور وہ وقت جو ہے وہ اپنا سامان اور اپنے آپ کو بچانے میں بھی لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبأ العظیم، عظیم وہ حتمی چیز ہے جو آپ کے اختلاف کرنے سے، آپ کے انکار کرنے سے، آپ کے پسند نہ ہونے سے کسی بھی طرح سے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہو کے رہے گی، وہ ہونی ہے. اگر آپ ایکشن میں آ جائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ایکشن میں نہیں آئیں گے تو اپنا نقصان خود کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی صرف نبأ العظیم کی بات. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، کلا سیعلمون، کہ کلا. اب کلا جو ہے نا، ایک تو ہے عربی میں آتا ہے نہیں کے لیے، آتا ہے لا. ٹھیک ہے، لا، لام الف لا جو ہوتا ہے وہ عربی میں نہیں کو کہا جاتا ہے، جو نو ہم کہتے ہیں. کلا جو ہے وہ آتا ہے ہرگز نہیں. جو ہم ایک چیز ہوتی ہے نو نہیں، اور ایک ہوتا ہے نو، ہے نا، مطلب
بہت ایمفسائز کر کے جب کوئی چیز بولتے ہیں نا نہیں، تو وہ جو ہے وہ آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ بات اگر کیا ہے دیکھیں اگر اس کو تو کیا ہے کلا سیعلمون. اچھا سوری ایک آیت بیچ میں رہ گئی، آیت نمبر 3 الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اختلاف کس میں ہو رہا تھا؟ وہی جو بات پہلے ہم نے بتائی تھی کہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں کہ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ سارا جو اختلاف تھا. اچھا اب ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ اختلاف ایسا نہیں کہ ابھی ہوا تھا، یہ پہلے سے چل رہا تھا ان لوگوں میں. ایسا نہیں کہ عقائد کی بہت پختگی تھی، یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی، یہ سارے ایشوز جو تھے، یہ جو ایک دوسرے سے جو اختلاف تھے ان لوگوں کے پہلے بھی تھے. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ اختلاف تھے، لیکن یہ ان اختلاف کے ساتھ یہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے. جب قرآن شریف آئی اور قرآن شریف نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جو طریقہ ہے قرآن شریف کا سوال کرنے کا اور حتمی طور پہ سچائی بیان کرنے کا، ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آیا، جب قرآن شریف آئی اور اس نے حقانیت بیان کرنی شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں کے اندر اس کو کہتے ہیں نا ایک کھلبلی مچی، اور پھر یہ ہے کہ یہ اختلاف یعنی کہ آپس میں یہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو بہرحال کلا جو ہو گیا وہ کیا ہوا کہ یہ نہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہے ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے. ٹھیک. تو ایک تو ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں نہیں، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اور وہ اس طرح سے اس انداز سے کہتے ہیں نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ ہاں. ٹھیک. جیسے آپس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سب ایسے ہی کہتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد ہم کو پتا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہونے والا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہے نا. تو ایک اتھارٹیٹیولی ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن اس نہیں کا اصل مطلب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہوگا، ہے نا. تو یہ نہیں جو ہے یہ یہاں پہ اچھا یہ جو ہے نا کلا آتا ہے جب قرآن شریف میں آپ الگ الگ جگہ بھی دیکھیں گے. اور اس سے ایک دیکھیں بہت انٹرسٹنگ قصہ بھی ہم کو یاد آ گیا، اگر آج موقع نہیں ملے گا تو وہ پرسوں والے سیشن میں وہ انٹرسٹنگ قصہ ہم کریں گے کلا سے متعلق. اور اگر ہم بھول جاتے ہیں پرسوں تو پھر آپ لوگ پلیز پوچھ لیجیے گا، کیونکہ وہ تو ویسے بھی کویشچن آنسر سیشن ہی ہونا چاہیے ایکچولی. تو یہ کہ اگر ہم بھول جائیں گے تو آپ کو یاد دلا دیجیے گا کہ کلا سے متعلق ایک انٹرسٹنگ سی چیز تھی، تو وہ بات کریں گے. تو بہرحال کلا جب آتا ہے نا قرآن شریف میں تو ایک آتا ہے کہ کلا کے بعد پاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب کلا کے بعد کوئی پاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 2 بار اللہ تعالیٰ کلا لے کے آئے ہیں اور اس کے پاس اس کے بعد کوئی پاز نہیں ہے، یعنی the آیت از کنٹینیوئنگ، وہ پورا فلو میں چل رہا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے نا تو اس سے پھر یہ جو قرآن شریف کا انداز ہے کہ ایک فل سٹاپ کاما اور اس سے بھی نا فرق پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کلا وداؤٹ اینی پاز آتا ہے، یعنی کہ آگے آیت اس کے کنٹینیویشن میں جب چل رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا. جو ایک جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے بتانے کا کہ ان کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بہت کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اگر ویسے دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے. یہ کسی اور کا مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا ہے، یہ آخرت کا ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یا پھر جو کلام اللہ ہے یہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، ان قریب ان کو پتہ چلے گا. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جو ایک انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ان کے اختلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں پہ، تو دیکھیں قرآن شریف میں ہی الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقہ ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل سے بتایا ہے کہ نہیں، وہ اگر اس کے بارے میں ان کو شک اور شبہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلائل نہیں دیے، کچھ نہیں دیے. اور یہ جو ہے یہ جز امہ کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کی اختلاف یہ ہے تو پھر سب کو لاجیکلی اللہ تعالیٰ سیٹسفائی کریں اور جواب دیں کہ نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں، صرف ایک کامن جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلا،
ہرگز نہیں، ان قریب جان جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب وہ سارے اختلافات، ساری جو کھلبلی ہلچل مچی ہوئی تھی، جو اتنی باتیں ہو رہی تھی، سوال جواب ڈسکشنز، یہ وہ، ان کا صرف ایک جواب ہے کہ ان قریب جان جائیں گے. اور یہ ایک بار نہیں، یہ 2 بار، یعنی کہ ثم کلا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب یہ جان جائیں گے. یہ جو سین آیا ہے نا، سین عربی زبان میں جب یہ کیا بتائیں، بہرحال جب ورب کے ساتھ جب یہ آتا ہے، جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ان قریب. تو ایک ایک حرف جو ہے نا عربی زبان کا، جو قرآن شریف کا، تو اس میں ایک ایک حرف میں کتنا زیادہ معنی اور میننگز ہیں، سبحان اللہ. تو بہرحال ان قریب یہ جان جائیں گے. اب اس میں نا 2 چیزیں آئی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمفسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی تکرار جو ہے اس سے ایمفسس آتا ہے نا، کسی چیز کو ہمیں پروو کرنا ہے تو وہ اس کو ہم ایک بار نہیں 2 بار بولتے ہیں. تو کچھ جو مفسرین اکرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمفسس کے لیے آیا ہے. اور ایک اور جو چیز ہے جو بیان کی گئی ہے کہ قرآن شریف میں 3 طرح سے ڈرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب قوم یا جو بھی ایک جس بھی نبی کی جو لوگ ہوتے تھے تو ان کو پورا جس کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ جس طرح سے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو سیلاب سے ختم کر دیا گیا تھا، یعنی کہ جو نبی اور اللہ پہ ایمان نہیں لائے تھے. اور اس کے علاوہ جو قرآن شریف میں جو دوسری طرح کا جو ایک جو زجر ہے، جو ڈرانا ہے، وہ ہے قیامت کے دن کا، حشر کا، اور ایک جو ہے وہ ہے جہنم. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے جو پوری قوم جو ایک بار میں ختم ہو جاتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ختم ہو جاتی تھی، چاہے وہ قوم ہود ہو، سمود ہو، قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، یہ ساری قوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکار ہوئی تھی. ان کے عذاب سے یہ پوری کی پوری قوم ایک بار میں ختم ہو گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین کے آنے کے بعد سے، ان کی بعثت کے بعد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قوم پہ عذاب آنے والی جو چیز ہے وہ والا پہلو ختم ہو چکا ہے. اب جو بچی ہیں وہ 2 چیزیں بچی ہیں، ایک قیامت اور دوسرا جہنم. ٹھیک ہے، تو تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے ایک اس میں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا کہ ان قریب وہ جان جائیں گے، تو ایک جو ہے وہ آیا ہے قیامت کے دن کے لیے، یعنی کہ ان قریب جب قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے ثم کلا، یہ جو تکرار ہے، یہ دوسری بار جو بتایا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ جب حشر سے جب وہ جہنم میں جائیں گے نا، جو قرآن شریف میں الگ الگ جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کافی تفصیل سے، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کافرین، جو منکر ہوں گے، ان کے لیے دوہرا وہ ہوگا. ایک تو جب وہ قیامت کے دن کی جو مشقت ہوگی، جب وہاں کھڑے ہوں گے، جب ان کو یہ ہوگا کہ اچھا اس کا جواب دہی ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ مجھے کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب جہنم سامنے آئے گی تب ان کے اوپر دوسرا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو پتہ چلے گا، دوسری دفعہ ان کو وہ پتہ چلے گا، معلوم ہوگا. تو یہ جو دوسری بار جو ثم کلا سیعلمون جو آیا ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جب وہ جہنم میں ہوں گے تب ان قریب انہیں دوبارہ ان کو پھر سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ جو 5 آیات ہیں نا، ان کے بعد جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بعد پھر جو آیات آئی ہیں تو وہ ایک کے بعد ایک، یہ 11 آیات ہیں جو ایک ساتھ پھر آئی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ 11 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا ڈیلی لائف، جو روٹین میں جو چیزیں ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان کی ہیں، ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں، یہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی معرفت کرانے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو. اگر اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے اور یہ پتہ کرنا ہے کہ ہاں کوئی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو پہاڑوں میں نہیں جانا پڑے گا. آپ جو روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے نا، صرف اس میں آپ
دیکھ لیں، اگر دھیان کریں اس میں، اسی کو دھیان سے دیکھیں، تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آیا نا ان فی خلق السماوات والارض، تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا کہ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، صرف انہی کو تم دیکھ لو تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے، کوئی قادر مطلق ہے جو اوپر ہے، کوئی کارساز ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس نے یہ پورا نظام بنایا ہوا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ صرف جو نیچر ہے ہمارے آس پاس، جو قدرت ہے، جو بھی رات دن ہے، سورج اور چاند ہے، ہمارے اپنے اندر، جس کو کہا جاتا ہے نا عالم اصغر، یعنی یہ جو چھوٹا سا عالم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر بنایا نا، صرف اس پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ خود ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا خالق کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو آیات ہے نا، آیات مطلب نشانی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آیات، ایک تو قرآن شریف کی جو آیات ہے وہ آیت کہلاتی ہے نا، آیات عربی میں نشانیوں کو کہا جاتا ہے، تو یہ آیات جو قرآن شریف کی آیات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لآیات لأولی الالباب، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہے، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، جو شعور رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں یہ چیزیں بتا کے کیا کہہ رہے ہیں، اس سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سورہ فرقان میں ہے۔ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے نا، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو کیوں بتاتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ ایک تو ہمارے اندر تذکر آئے اور ایک تشکر آئے۔ تذکر سے کیا ہے، ذکر یاد کو کہتے ہیں، کہ تذکر کی یہ سب چیزیں دیکھیں اور یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلائیں، ہمارا خود اپنا آپ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، صرف اگر چاہیں نا تو یہ اگر دیکھیں بہت ایک پیاری سی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا جو دنیاوی پڑھائی ہے، چاہے وہ سائنسز ہیں، بایولوجی ہے، فزیولوجی ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، آپ انوائرمنٹل سائنسز لے لیجئے، آپ جیولوجی لے لیجئے، آپ سائیکالوجی لیجئے، ہیومن سائیکالوجی، جو کچھ بھی چیزیں ہیں، جو علوم ہیں، یہ سارے جو ہیں نا، یہ علوم بھی ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ساری کیا ہیں، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اور اس میں دنیاوی علم بھی جب ہم حاصل کرتے ہیں نا، تو بات جو ہوتی ہے نا ہمیشہ نیت کی، تو نیت اپنی بھی وہ کریں اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ ساری چیزیں نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے دین سے دور نہیں کرتی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر آپ صرف بایولوجیکلی اپنے اندر دیکھیں، صرف فزیولوجی، آپ یہ بایو کیمسٹری اور جینیٹکس اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف اگر فزیولوجی بھی لینا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اس کے لیے چلیں چھوڑیں، یہ تو پڑھے لکھوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو غیر پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی اگر دیکھیں نا، تو صرف مثال کے طور پہ ہم کو پیاس لگتی ہے نا، جس وقت پیاس لگتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی کھانا لا کے دے دے، آپ کو کوئی قورمہ لائے، بریانی دے دے، آپ کو آپ کی جو بھی مرغوب، جو بھی پسندیدہ چیز ہے نا، وہ کچھ بھی لا کے دے دے، آپ کو پیزا دے دے، آپ کو برگر دے، آپ کو آئس کریم لا کے دے دے، لیکن جس وقت شدید پیاس لگی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، پانی کی جب پہلے گھونٹ جاتی ہے نا اندر، حلق سے جب اترتا ہے وہ پانی، تو احساس ہوتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے نا۔ اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیاس لگی ہے، مطلب ہم یہ اپنے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، بچے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا، نیند آ رہی ہے، جھنجھلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ان کو کھلا دیا جاتا ہے یا سلا دیا جاتا ہے، بس سب صحیح، مطلب سب چیزیں بالکل نارمل ٹریک پہ آ جاتی ہیں۔ تو اکثر، اور یہ تو بچوں کا، کیونکہ یہ ہم لوگ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے بچوں کی مثال ہے، لیکن ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں، کئی بار ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں نا تو پیاس لگی ہے اور پانی پی لیا، وہ پیاس بجھ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھیں تو وہ پیاس کی جو کیفیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ جو پانی کی جو طلب ہے نا،
اس کا جو جواب ہے وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ پیاس اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اس پیاس کا جو جواب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ہی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت لے کے آ جائیں، وہ آپ کی پیاس بجھا ہی نہیں سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک حاجت ہے، اور اس کا جو حاجت پوری کرنے والا جو ایک نیچر ہے وہ صرف پانی میں ہے، وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ وہ نہ پیاس ہم نے بنائی ہے اور نہ پانی ہم نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیسک جو چیز ہے نا، اگر انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہمارے اندر دی ہے وہ، اور وہ جو معرفت ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا اس کے اوپر گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، اس کے اوپر دھیرے دھیرے دنیا کے اثرات آتے ہیں، اور یہی جو اثرات ہیں، یہ جو گرد و غبار پڑ رہا ہے نا مستقل، اسی کو ہٹانے کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلے گی۔ بہرحال یہ اس میں ہے اس وجہ سے کیونکہ اب جو آیات آ رہی ہیں نا وہ ہے ایک سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے کہ کیا میں نے تمہارے لیے یہ نہیں بنایا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے انسانوں سے، ہم سے سوال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کیا میں نے یہ نہیں کیا تمہارے لیے کیا میں نے یہ نہیں بنایا، تمہارے لیے یہ نہیں کیا؟ اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک، اور یہ واقعی جب یہ تلاوت میں اگر سنتے ہیں تو اس کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے، جو اس کا ردم ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک آیت جب عربی میں جس کو کہتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ شعور بھی دیں کہ اس کا مطلب جب سمجھ میں آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے مطلب ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے دل پہ، اور ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، ضرب دے رہے ہیں دل پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی زبان کو سمجھنے لائیں، جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا ہے نا ہم کو وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال کیسے شروع ہوا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، علم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے، کیا ارض مہادا، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارتھ جو ہوتی ہے نا زمین، اس کو مہادا مہد جو ہے وہ گود کو بھی کہتے ہیں، جو ماں کی گود ہوتی ہے نا اس کو بھی مہد کہا جاتا ہے۔ اور مہادا بیسکلی یہاں پہ جو ہے نا یہ فرش جو بچھونا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور مہد گود کو بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے اگر دیکھیں نا تو زمین کو بھی گود اس طرح سے کہا گیا ہے، اللہ اس میں ایک میں تفصیل اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ تو مہد گود ہے، تو اور ویسے اگر دیکھیں نا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، اور مہد اور یہ گود کس حساب سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ ان جس کو کہتے ہیں نا ہمارے اسلاف جو ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے علماء اکرام جنہوں نے اتنا اپنی زندگیاں صرف کی ہیں نا، ان کی قبروں کو نور سے روشن کریں، اور جو بچے ہوئے ان کا سایہ ہم لوگوں کے اوپر عافیت کے ساتھ سلامت رکھیں۔ تو بہرحال بہت پیاری بات تھی ایک، تو ہم نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ یہ جو زمین ہے نا جو زندہ ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سب اس زمین میں موجود ہیں، اس زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور اس زمین سے ہم کو ملتی ہیں، ہے نا، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جا چکے ہیں، یعنی جو مرحومین جو ہیں نا وہ بھی اسی زمین کے اندر ہیں، ٹھیک۔ تو اگر ہماری انسانی جو تخلیق ہے، یعنی جو جسم ہے، اس کو اگر دیکھیں تو جو زندہ ہیں اور جو زندہ نہیں ہیں سب کو اس زمین نے ہی سمیٹا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ وہ گود ہے، یہ وہ ماں کی گود ہے جو کہ زندہ اور مردہ سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. جو جا چکے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہیں اور گئے ہیں. جو اگر مطلب ٹھیک ہے، اگر جیسے وہ ہو نا کہ کوئی جل کے ختم ہو گیا یا کوئی ڈوب کے وہ ہو گیا، تو وہ ہے تو زمین پہ ہی نا. اگر ویسے دیکھیں تو ڈوب کے بھی اگر وہ ہوا ہے یا پانی میں بھی، تو زمین جو ندی یا جو سمندر کی جو سطح ہے، جو سوری سطح از ناٹ دا سرفیس، جو ڈیپتھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھیں کبھی کبھی ذہن سے وہ نکال ہی جاتا ہے، مطلب دا بیڈ آف دا سی، تو وہ بھی جو ہے وہ ہے تو زمین ہی نا. تو جتنے زندہ اور مردہ سب ہیں اسی زمین میں ہی، کوئی اوپر ہے اور کوئی نیچے. تو یہ وہ گود ہے. اور جب ہم اٹھیں گے نا تو یہیں سے اٹھیں گے، اسی زمین سے. اسی طرح سے جیسے مثال دی ہے، اور یہ مفسرین اکرام نے دی ہے، کہ جیسے بیج ہوتا ہے نا، بیج ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، کچھ جو ہے پیڑ جلدی سے نکل آتے ہیں، اور کچھ جو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں جب پانی دیتے ہیں، جب بارش آتی ہے اور وہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، پودے اس میں سے نکلتے ہیں. تو کیا تھا، زمین کے اندر تو بیج تھی، تو بیج تو باہر نہیں آئی، باہر کیا آیا، پودے نکلے. ٹھیک ہے. تو بیج اندر دفن ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود کتنی بار قرآن شریف میں مثال ہم لوگوں کو دی ہے کہ اسی طرح سے تم بھی اٹھائے جاؤ گے زمین میں سے. ویسے ہی ہم سب نکلیں گے، جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو اس وقت زمین میں موجود ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، سب زمین کے اندر جا چکے ہوں گے، اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور یہی جو چیز تھی، یہ بہت مشکل تھی، یہ جو کفار تھے، یہ جو مشرکین تھے، ان کو سمجھنا اور ان کو یہ بات ماننا. اچھا، اب یہ جو انکار آخرت ہے نا، یہ الگ الگ لیولز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ سراسر انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سرے سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایک اور لیول ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہم کو گمان تو ہے کہ ہاں ہو تو سکتا ہے، سنی بھی بات تو ہے، ہاں سنا تو ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہ جو سیکنڈ لیول ہے نا، جب یقین نہیں ہوتا ہے، گمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا جو طرز عمل ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ پہلے والوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے. جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ آخرت ہے تو، مگر تیسرا لیول کیا ہے کہ آخرت وہ مانتے تو ہیں کہ ہاں کچھ تو ہوگا، لیکن جو ہمارے جو اور معبود ہیں، جن سے ہم شرک کرتے ہیں، بیسیکلی یہ مشرکین کی بات ہوگی، کہ جو وہ ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، یا پھر جو فرشتے ہیں، یا وہ ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آخرت تو مان رہے ہیں وہ، لیکن وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ چیزیں ہمارے کام آ جائیں گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور لیول، اس کا لیول نیکسٹ لیول کیا ہوتا ہے کہ آخرت کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات خاص طور پہ یہود میں ہوتی تھی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے خاص ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، مطلب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آخرت مانتے تو ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ اکثر اس زمانے میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اس زمانے میں تو ہر یہود بھی وہ ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ عموماً ہم کو دکھائی بھی دیتا ہے کہ ہم آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی جو چیزیں ہیں نا، ان سے ہم دھوکہ کھانے لگتے ہیں. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، عزت دی ہے، سب شہرت دی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو جب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اتنے چہیتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دیا ہے نا. تو جب اتنے لاڈلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کرم کریں گے، اور کیوں ہمارے اوپر عذاب کریں گے. اور پھر جو ایک اور لیول ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں میں سے اکثر آ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا ہم لوگوں کو جہنم میں، یا کسی کو بھی جہنم میں ڈالنے سے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے.
تو یہ کہ اور اللہ تعالیٰ کی تو وسعت ہے اور جنت تو اتنی وسیع ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، مطلب ہم اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو جب سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں بھیج دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو آخرت ہم نے بھی مانی، اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا بھی مانا، لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ہو گئی بات یہ کہ آخرت کا انکار اور وہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب الم نجعل الارض مہادا، اور یہ بات ہو رہی تھی مہد کی، ہے نا، اور یہ گود جو ہے نا، یہ ہے کہ زمین کے اعتبار سے یہ جتنی شفقت والی، جتنی شفیق ہے ہمارے اوپر، کہ اپنا سب کچھ دے دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا اندر سے نکالتی ہے خزانے ہم لوگوں کی اس کے لیے، جس کو سروائیول کے لیے۔ تو اس طرح کا مہد جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ ٹھیک ہے، اب اوتادا، یہ اوتاد جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک، اب ایک بات جو ہے وہ یہ ہے والجبال اوتادا، ایک تو جبل جو ہے وہ پہاڑ کو ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ پہاڑ کے لیے رواسی بھی آیا ہے عربی میں، قرآن شریف میں ہی، اور اوتاد بھی آیا ہے۔ اوتادا بیسکلی ہوتا ہے جب گاڑ دیتے ہیں نا کسی چیز کو، جیسے ہم جب ٹینٹس بناتے ہیں اور ان کو گاڑنے کے لیے ٹھوکتے جو ہیں نا کیلیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو اوتاد جو ہے وہ آتا ہے کھوٹی۔ ہاں دیکھیں، کھوٹی وہ نہیں آ رہا تھا، تو کھوٹی گاڑنا، ٹھیک ہے، میخ ٹھوکنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس میں اس کو اس طرح سے، جس کو کہتے ہیں نا پٹنگ تھنگز ان پلیس بیسکلی، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے۔ اور پھر ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا نا کہ جیسے گڑی ہوئی ایک جامد چیز، اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر بعد کچھ چند آیات کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا ان پہاڑوں کی حقیقت بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے سوچا تو تھا کہ یہ کم سے کم جو شروع کی 14 ہیں وہ ہو جائیں گی، لیکن بہرحال ایک جو شروعات ہے، ایک جو تمہید ہے، جو ایک شروع کا انٹروڈکشن ہے، وہ تھوڑا سا ہم کو بھی تھا کہ تفصیل سے ہو جائے، کہ اس سے پھر ایک وہ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، جو آگے کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے مستقل 11 آیات میں اپنی نعمتیں اور اپنی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ بتائی ہیں ہم لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں اس کے بعد۔ تو بہرحال وقت اتنا ہی وہ ہے، انشاءاللہ پرسوں والے سیشن میں پھر اس کی اور ڈیٹیل، کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ میں، جیسے صرف دیکھیں نبأ العظیم میں ہی کتنی تفصیل آئی ہے نا، اور بہرحال ڈیٹیل تو بہت تھی، لیکن اس کے جتنے بھی آسپیکٹس تھے تو وہ ہم کو بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، جو بھی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہرحال سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔